مگر نشانیوں سے پہچان جاتا ہے کہ معاملہ کیسے ہے۔ ایک آدمی گھر بند کر کے کہیں سفر پر گیا، جب واپس آیا تو دیکھا کہ کمرے کے دروازے کھلے ہوئے تھے، جو بیگ تھے وہ مسنگ تھے اور جیولری اس میں سے غائب تھی۔ آنکھ سے اس نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن ان نشانیوں سے وہ سمجھ گیا کہ میرے گھر چوری ہو گئی ہے۔ بلکہ کس راستے سے چور آیا وہ یہ بھی پہچان لیتا ہے کہ جی باہر کا دروازہ بند تھا تو لگتا ہے کہ چور چھت سے نیچے اتر کے آیا ہے۔ اب کون چور ہے اس کے لیے پاؤں کے نشانات دیکھے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاؤں کے نشانات کو پہچانتے ہیں، وہ چور کو واک کروا کے پہچان لیتے ہیں کہ اتنے بندوں میں سے یہ چور ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو مکہ کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کو تلاش کیا، تو انہوں نے قدموں کے نشان جاننے والے ایک بندے کو بلایا، اور وہ بندہ ان کو مکہ مکرمہ سے نشانات دیکھ کر غار ثور کے دروازے اوپر لے کے آیا۔ اس نے کہا جی کہ یہاں تک پاؤں کے نشانات آتے ہیں، آگے پتہ نہیں۔ اب پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ اگر یہاں تک آتے ہیں تو غار کے اندر بندہ ہونا چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ نے غار کے دروازے پر ایک مکڑی کو جالا بنانے کا حکم دے دیا، اور ایک کبوتری نے اس میں انڈے بھی دے دیے۔ تو ان کفار نے جب دیکھا اس کے دروازے پر تو جالا لگا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ اس کے اندر داخل نہیں ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اتنا قریب تھے کہ ہم ان کی آوازیں سن رہے تھے اور ان کے قدموں کو دیکھ رہے تھے۔ اگر وہ جھک کے دیکھتے تو شاید ہم تک ان کی نگاہ پہنچ جاتی، مگر اللہ نہیں چاہتے تھے، لہذا وہ نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکے۔ تو قدموں کے نشان سے اور باقی نشانیوں سے انسان معاملے کی حقیقت تک پہنچتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں، ہم ان کو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، کان سے ان کی آواز سن نہیں سکتے، وہ ہمارے فہم و ادراک سے بھی بلند و بالا ہے، مگر نشانیوں سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ جو آیت مبارکہ قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا، ہم ان کو عنقریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق، آفاق کہتے ہیں جو انسان کے باہر کا جہان ہے، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے اندر بھی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان کے اوپر حق جو ہے وہ کھل کر واضح ہو جائے گا۔ اب یہ بات کی جا رہی ہے 1400 سال پہلے، جب سائنس کی بنیاد ہی نہیں پڑی تھی، دنیا ڈاکٹری کو نہیں جانتی تھی، سائنسی ترقی بالکل نہیں تھی۔ اس وقت قرآن مجید نے ایسی باتیں بتائیں جن کو آج کی سائنٹیفک دنیا تسلیم کرتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید صداقتوں کا مجموعہ، سچائیوں سے بھری ہوئی جماعت، الٹیمیٹ ریئلٹیز آف دی یونیورس، اللہ نے کائنات کی صداقتوں کو قرآن میں اکٹھا کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تم ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو، حل تری من فطور، تمہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ اور فرمایا کہ اگر ایک دفعہ نظر نہیں آتا تو دوبارہ آنکھ اٹھا کے دیکھو، فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وحسیر، تمہاری نگاہ ناکام واپس لوٹے گی اور تمہیں میری تخلیق میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ اب اللہ نے ایسی کائنات کو بنایا جس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، اور آج اتنا عرصہ گزر گیا، کوئی پوائنٹ ایسا نہیں جہاں انسان یہ کہہ سکتا ہو کہ جی کائنات میں یوں ہونا چاہیے تھا اور یوں ہے، غلطی ہو گئی، گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے پرفیکٹ سسٹم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں خلق الارض فی یومین، اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، تو زمین کی پیدائش 2 دن میں ہوئی، پھر اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی، فی 4 ایام، 4 دنوں کے اندر، یعنی کل زمین آسمان کی پیدائش میں 6 دن لگے، 2 دن زمین کو پیدا کرنے میں اور 4 دن اس کے اندر برکتیں رکھنے میں۔
زمین کے اندر کیمیکل کا تناسب متعین کرنا، اس میں سونے کی کانیں، کاپر کی کانیں، کوئلے کی کانیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، ہیرے جواہرات کے خزانے ہیں. اللہ نے اس میں 4 دن لگائے اس کو بنانے میں. اور کیسا اللہ نے بنایا یہ سسٹم کہ آج اربوں کھربوں سال گزر گئے ہیں زمین کو بنے ہوئے. سبزیاں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں. زمین کے نمکیات میں کوئی فرق نہیں آیا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جی فلاں جگہ اب پوٹاشیم ختم ہو گیا ہے لہذا وہاں پر اب درخت نہیں اگ سکتے. کوئی سال 2 سال کی بات نہیں، اربوں کھربوں سال. سائنس کے حساب سے زمین 15 ارب سال پہلے بنی، تو 15 ارب سال سے اس کے اوپر درخت اگ رہے ہیں. مگر اللہ نے جو کیمیکل ہیں ان کا تناسب ایسے رکھا ہے کہ اس میں آج تک کوئی کمی نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا جی کہ نائٹروجن ختم ہو گئی لہذا اب پودے جو ہیں وہ اپنا پھل نہیں دے سکتے یا پودے اپنا پھول نہیں دے سکتے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ کتنا بڑا ہے جس نے زمین کے اندر تناسب کو اتنا اچھا بنایا کہ آج اربوں سالوں کے بعد بھی زمین کے اوپر پھل اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں اور زمین کاشت کے قابل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کا ایک نظام بنایا. سمندر کے اوپر سے پانی بخارات بن کے اڑتا ہے اور بادلوں میں جاتا ہے، اور بادل اس پانی کو لے کر پہاڑوں کے اوپر آتے ہیں، وہاں آ کر بارش برستی ہے. پھر وہ پانی پہاڑوں سے نیچے آتا ہے اور میدانی علاقوں میں دریاؤں کی شکل میں بہتا ہوا پھر واپس سمندر میں آ کے گرتا ہے. ایسا ایکو سسٹم اللہ نے بنایا ہے کہ جو پانی سمندر سے جاتا ہے لوٹ کے وہی پانی پھر سمندر میں واپس آ جاتا ہے. آپ غور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ بارش برساتے کھاری پانی کی اور دریاؤں کا پانی کھاری ہوتا تو فصل کہاں ہوتی، انسان کو کھانے کو کیا ملتا. اللہ نے سمندر جو اتنا نمکین ہے اس میں سے پانی اٹھایا جو نمکیات سے پاک تھا، اور پھر میٹھے پانی کی بارش برسائی، اور میٹھے پانی کے دریا اللہ نے پوری زمین سے گزارے اور ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کر دیا. کسی عارف نے کہا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. اللہ نے یہ جہان ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کیا خوبی ہے، کیا حسن ہے کہ اللہ کے فضل سے آج بھی زمین کا پورا نظام اپنی خوبصورتی کے ساتھ. پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کے اندر جوڑا جوڑا بنایا ہے. یہ چند الفاظ ہیں، اس کے اندر بہت بڑی حقیقت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز میں جوڑا جوڑا بنایا. زمین اور آسمان جوڑا، مرد اور عورت جوڑا، نر اور مادہ کا جوڑا، دن اور رات کا جوڑا. ہر چیز میں آپ دیکھیں گے جوڑا جوڑا نظر آئے گا، حتیٰ کہ دنیا اور آخرت جوڑا. اور سائنس نے یہ تسلیم کیا کہ اگر دنیا میں میٹر ہے تو اینٹی میٹر بھی ہے، تو میٹر اور اینٹی میٹر یہ بھی جوڑا بن گیا. آپ اس کے اوپر پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو چیز آپ پائیں گے اس کا جوڑا ضرور موجود ہوگا. یہ 1400 سال پہلے قرآن مجید نے فرما دیا اور وہ بات آج بھی سچ ثابت ہو رہی ہے. اگر اور بڑھائیں تو دیکھیں پوری دنیا میں جتنے ریئیکشن ہو رہے ہیں کیمیکل کے وہ سب جوڑے جوڑے پر ہو رہے ہیں. ایک آئن پازیٹیو ہوتا ہے، ایک نیگیٹو ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ بنا لیتے ہیں اور کیمیکل ریئیکشن ہو جاتا ہے. پھر اگر انڈسٹری کی طرف آئیں تو مشینوں کی ایک زبان ہوتی ہے جس کو مشین لینگویج کہتے ہیں. وہ مشین لینگویج بھی 0 اور 1 کے ڈیجٹ پہ چلتی ہے.
تو 0 اور 1 جوڑا بنتا ہے. اس جوڑے کے ساتھ پوری دنیا کے اندر کمیونیکیشن ہو رہی ہے. حتیٰ کہ جو چاند پہ لوگ جا رہے ہیں وہ زمین والوں کے ساتھ جب رابطہ کرتے ہیں تو اسی مشین لینگویج پر ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اس میں بھی دیکھو جوڑا جوڑا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی. یعنی جو چیز بھی دنیا میں زندہ ہے وہ پانی کی وجہ سے ہے. اور اب تو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ پانی سے زندگی کا آغاز ہوا اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. پچھلے دنوں ایک مشن مریخ کے اوپر بھیجا گیا تو دنیا کے مختلف ملک کے سائنسدان اکٹھے ہوئے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ مریخ کے اوپر زندگی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اس کے لیے کوئی ہمارے پاس کرائیٹیریا ہونا چاہیے. کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے؟ انہوں نے مل کے متفقہ فیصلہ کیا اگر مریخ کے اوپر پانی موجود ہے تو زندگی یقیناً ہوگی، اگر پانی موجود نہیں تو زندگی نہیں ہو سکتی. جو بات 1400 سال پہلے بتائی گئی آج کی سائنس کی دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے. قرآن مجید نے کہہ دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا فرمائی ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کافروں کے دل کی ظلمت کا بیان کرتے ہیں کہ کافروں کے دل میں اس طرح اندھیرا ہے جیسے سمندر میں اندھیرا ہوتا ہے. جب سمندر میں ہائی ٹائیڈ ہو، مد و جزر بہت زیادہ ہو اور اوپر بادل ہو تو سمندر کے اندر اس وقت ویزیبلٹی 0 ہوتی ہے. اتنا گھپ اندھیرا کبھی نہیں دیکھا گیا. عام حالات میں کوئی بندہ سمندر میں ڈائیو کرے تو اس کو 2-4 میٹر نیچے جا کے روشنی محسوس ہوگی، لیکن جب مد و جزر ہو اور اس کے اوپر بادل آئے ہوئے ہوں تو پھر روشنی پینیٹریٹ نہیں کر سکتی اور بالکل گھپ اندھیرا ہوتا ہے. ایک عرب ملاح تھا جہاز کا، اس کا ایک دوست بن گیا، فرانس کا آدمی تھا. جہازوں کا سفر کرنے کی وجہ سے ان کی آپس میں دوستی ہو گئی. اس عرب نے اس اپنے فرانسیسی دوست کو قرآن مجید کا انگلش ترجمہ دیا کہ آپ اس کو پڑھیں. اب وہ فرانسیسی دوست چونکہ پوری زندگی کوئی 35-40 سال سمندر میں گزار چکا تھا، اس کو سمندر کے بارے میں ایک ایک چیز کا پتہ تھا. وہ قرآن مجید کو پڑھتا گیا حتیٰ کہ ایک جگہ پر اس نے پڑھا کہ کافروں کے دل میں اس طرح اندھیرا ہوتا ہے فی بحر اللجی یغشا موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. جیسے کہ سمندر میں اندھیرا ہوتا ہے جب لہروں کے اوپر لہریں آ رہی ہوتی ہیں، ہائی ٹائیڈ کا ٹائم ہوتا ہے اور اوپر بادل ہوتے ہیں. اس نے زندگی میں اس کا تجربہ خود کیا تھا. اس کو پتا تھا کہ واقعی اس حال میں گپ اندھیرا ہوتا ہے. جب اس نے اس آیت کو پڑھا تو اس نے اپنے عربی دوست سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پیغمبر اسلام نے سمندر کا سفر کتنی دفعہ کیا ہے. اس عربی دوست نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے پوری اپنی مبارک زندگی میں سمندر کا سفر کیا ہی نہیں ہے. وہ کہنے لگا یہ ممکن نہیں کہ جس بندے نے سمندر کا سفر ہی نہ کیا ہو وہ سمندر کے اندر کی بات کو اتنا ایگزیکٹ اور صفائی کے ساتھ بیان کرے. لہذا اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا. چند اور اللہ کی نشانیاں دیکھیے. مرغابی سردیوں کے موسم میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتی ہے اپنی غذا کی خاطر. چنانچہ ایک مرغابی کا چھوٹا سا پرندہ ہے جس کا وزن 400 گرام ہوتا ہے. 400 گرام کا مطلب آدھا کلو بھی نہیں ہے. چھوٹا سا پرندہ کبوتر جیسا. وہ امریکہ میں الاسکا ایک جگہ ہے برفانی، وہاں سے وہ اڑتا ہے اور نیوزی لینڈ جاتا ہے اور درمیان میں سمندر ہوتا ہے. وہ سمندر کے اندر زمین پہ اتر نہیں سکتا، پانی ہے. لہذا وہ جو اڑان بھرتا ہے تو 9 دن 9 رات مسلسل وہ اڑتا رہتا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ چھوٹا سا پرندہ ہے، 9 دن 9 رات اڑتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ آرام کرتا ہے نہ نیند کرتا ہے، اور بغیر کسی آرام نیند کے کھائے پیے کے وہ 9 دن 9 رات میں 12,000 کلومیٹر کا سفر کر کے اپنی منزل پہ پہنچتا ہے.
اس پرندے کو کس نے اتنا سفر طے کرنے کی قوت عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی۔ گو کہ پورا مہینہ آپ اس کی فضیلتیں دروس میں، جمعہ کے خطبات میں سنتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی بات کو بار بار کرنے سے انسان کی کیفیات بہتر ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی گواہی ہے، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو وہی باتیں دوبارہ سنیں گے تو دل میں ممکن ہے ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ بیدار ہو جائے اور بقیہ ایام ہم زیادہ اچھے انداز سے گزار سکیں۔ اسلامی مہینوں کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور اسلامی مہینوں کی انتہا ذی الحجہ پر ہوتی ہے۔ پہلا مہینہ محرم اور آخری مہینہ ذی الحجہ۔ پہلا مہینہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے اور آخری مہینہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 10 محرم کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر قربان کیا۔ تو اسلامی سال کی ابتدا میں بھی قربانی کا سبق، انتہا میں بھی قربانی کا سبق۔ اب اگر اس سال کے 2 حصے کیے جائیں تو 2 ششماہیاں بنتی ہیں، پہلے 6 مہینے اور دوسرے 6 مہینے۔ پہلے 6 مہینوں میں درمیان میں تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول، وہ بھی انعام کا مہینہ، کہ اس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی، احسان نے جتایا، آنکھیں دیں، زبان دی، دماغ دیا، سماعت دی، کھانے پینے کو کیا کیا نعمتیں دی، پانی دیا، ہوا دی، رہنے سہنے کو گھر دیا، مگر احسان نے جتایا۔ انسان کی خاطر زمین بنائی، آسمان بنایا، احسان نے جتایا۔ ایک نعمت ایسی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب وہ عطا کی تو اس کو عطا فرماتے ہوئے اللہ نے احسان بھی جتلایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ تو پہلے ششماہی میں ربیع الاول کا مہینہ تیسرا انعام ملا اس امت کو، اور دوسری ششماہی میں 9واں مہینہ رمضان کا مہینہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام۔ جتنی آسمانی کتابیں اتاری گئیں رمضان مبارک میں، تو یہ مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا مہینہ ہے۔ چنانچہ رمضان کا لفظ را، میم اور ضاد 3 حرفوں سے بنا، اس کے معنی ہیں جلنے اور جلانے کے۔ اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يَرْمَزُ الذُّنُوبَ، اس لیے کہ یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے، جیسے آگ کسی چیز کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، یہ مہینہ بھی مومن کے گناہوں کے نام و نشان کو مٹا دیتا ہے۔ زمین اگر ناپاک ہو تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اتنی بارش برسے کہ ساری گندگی بہہ جائے، اب جب زمین دوبارہ خشک ہوگی تو پاک کہلائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین پر سورج کی تپش اور گرمی اتنی پڑے کہ وہ گرمی اس نجاست کا نام، نشان، رنگت، ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دے، زمین پھر پاک کہلائے گی۔ تو یہ مثال ہے رمضان کی، کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ انسان کے دل کی نجاستوں کو وہ مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ اس مہینے میں برکات کی ایسی تپش آتی ہے انسان کے دل پر، نور کا سورج جو طلوع ہوتا ہے تو وہ دلوں کو اس قدر حرارت پہنچاتا ہے کہ دلوں کی نجاست کو مٹا کے رکھ دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ حدیث مبارکہ میں اس کے مختلف نام ہیں۔ عربوں میں عظمت والی چیز کے کئی نام ہوتے تھے، اللہ رب العزت کے 99 نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو رمضان کے بھی کئی نام۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں اس کو شہر مبارکن،
اس لیے ہم رمضان مبارک بھی کہہ دیتے ہیں۔ شہر عظیم، عظمت والا مہینہ، شہر الصبر، صبر کا مہینہ، شہر المواسات، غمخاری کا مہینہ۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان سید الشہور، یہ مہینوں کا سردار ہے۔ فیہ بدأ نزول القرآن، اس میں ہی قرآن مجید نازل ہوا۔ اس کی 27 تاریخ کو، رمضان کی 27 تاریخ کو لوح محفوظ پر آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ پھر وہاں سے 23 سال کے عرصہ میں آہستہ 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 آیات کو نبی علیہ السلام پر اتارا گیا۔ تفسیر طبری میں قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ صفایا من خلقہ، اصطفیٰ من الملائکۃ رسلا ومن الناس واصطفیٰ من الکلام ذکرہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں، فرشتوں میں بعض کو چن لیا ہے، ان کو فضیلت بخش دی ہے۔ کلام میں اللہ نے اپنے ذکر کو، اپنی یاد کو پسند فرما لیا۔ واصطفیٰ من الارض مساجدہ، اور زمین کے ٹکڑوں میں سے جو مساجد جہاں بنی ہے ان مساجد کو اللہ نے چن لیا۔ واصطفیٰ من الشہور رمضان، اور مہینوں میں سے اللہ نے رمضان کو چن لیا۔ واصطفیٰ من الایام یوم الجمعہ، دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو چن لیا۔ واصطفیٰ من اللیالی لیلۃ القدر، اور راتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چن لیا۔ فعظموا ما عظم اللہ، تم بھی تعظیم کرو اس کی جس کی اللہ نے تعظیم فرمائی، جس کو اللہ نے عظمت بخشی تم بھی اس کی تعظیم کرو۔ چنانچہ تفسیر در منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ان اللہ اختار ساعات اللیل والنہار فجعل منہن صلاۃ المکتوبہ، اللہ تعالیٰ نے دن رات میں سے کچھ اوقات کو پسند کیا، ان میں 5 نمازوں کو فرض فرما دیا۔ واختار الایام فجعل منہن الجمعہ، دنوں کو چنا تو ان میں سے جمعہ کو پسند فرما لیا۔ واختار الشہور فجعل منہن شہر رمضان، واختار اللیالی فجعل منہن لیلۃ القدر۔ تو جب اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو اتنی عظمت بخشی اور اس مہینے کو اتنی عظمت بخشی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ چنانچہ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ مجموع الزوائد میں سید الشہور شہر رمضان و سید الایام یوم الجمعہ، نبی علیہ السلام اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہ کتنا عجیب پوائنٹ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار فرماتے، دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان تک پہنچا۔ انسان وش کرتا ہے نا تو کسی بہت بڑی نعمت کے لیے وش کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا مانگتے تھے۔ جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہیں تو واقعی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینوں کو شہر عظیم کہا، بڑا مہینہ۔ چنانچہ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، اگر کبائر سے بچا جائے تو جمعے سے جمعہ 5 نمازیں اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ کنز المال میں لکھا ہے کہ اذا سلمت الجمعہ تو سلمت الایام، جمعہ اگر اچھے انداز سے کسی نے گزار لیا تو باقی دن بھی اس کے اچھے گزر جائیں گے۔ وَإِذَا سَلِمَ رَمَضَانُ سَلِمَتِ السَّنَةُ، اور جس نے رمضان اچھے انداز سے گزار دیا آنے والا پورا سال اس کا اچھا گزار دیا جائے گا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ جس انداز سے بندہ گزارتا ہے اللہ تعالیٰ بقیہ سال انہی اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نوجوان اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کا پرہیز کروں، غیر محرم سے اپنی آنکھوں کو بچاؤں، تو وہ رمضان میں اس کی مشق کر لے
اگر پورا رمضان غیر محرم سے نظر بچا لی، بقیہ پورا سال اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے گا۔ آپ پورا رمضان تہجد کی پابندی کر لیجئے، تلاوت کی، اعمال کی پابندی کر لیجئے، اور پھر دیکھیے بقیہ پورا سال وہ کام کس طرح آسان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں اس بندے کو۔ اس لیے ہمارے اکابر رمضان کو بہت اہتمام کے ساتھ گزارتے تھے۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابیہ حج پہ جانا چاہتی تھی، خامن نے نہ کر دی۔ پوچھا بھی کیوں؟ اس نے کہا سواری نہیں ہے۔ اس نے کہا فلاں اونٹ تو ہے۔ اس نے کہا وہ میں نے صدقے کی نیت کر لی، اب وہ میرا نہیں، وہ اللہ کا ہے، اب میں تمہیں نہیں لے کے جا سکتا۔ خاموش ہو گئی۔ خامن جب حج کر کے واپس آیا تو وہ عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بڑا جی چاہتا تھا میں حج کروں، مگر میرے خامن نے کہا کہ سواری نہیں، اور میں نے صدقے کا اونٹ تھا بتایا تو اس نے کہا میں اس کو نہیں استعمال کر سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو خامن کو سمجھایا کہ دیکھو یہ حج کا عمل بھی اللہ کے راستے میں جانے والا عمل تھا، تم اگر اس اونٹ پر اس کو یہ حج کروا دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، مگر ساتھ ہی یہ فرما دیا اس عورت کو کہ اچھا اب تم رمضان میں عمرہ کر لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ بخاری شریف کی بات۔ تو رمضان مبارک کو اللہ رب العزت نے ایسی فضیلت عطا فرمائی۔ چنانچہ کنز العمال میں ہے کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین، سرکش جن، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ خبردار میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں کو تم خراب نہ کر سکو، تو شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورا رمضان بند رہتے ہیں۔ وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان دروازوں کو پورا مہینہ بند نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں جنت کی سیل لگاتے ہیں۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ایک ندا دینے والا فرشتہ ہر رات یہ ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ۔ ابتغاء سے ہے یہ لفظ، باغی الخیر۔ وَيَا باغی الشر اقصر، اے برائی کے تلاش کرنے والے تھم جا، رک جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءً مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو بری فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں شیاطین تو قید ہو گئے، پھر کیوں برائیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں؟ تو علماء نے اس کے کئی جواب دیے۔ ایک جواب تو انہوں نے دیا بھئی بڑے شیاطین تو قید ہو گئے، اب چھوٹے شتونگڑے بھی تو ہیں، اور ہم اتنے غافل کہ شتونگڑے ہی کام دکھا جاتے ہیں۔ دوسرا علماء نے یہ کہا کہ شیطان کی وجہ سے نفس کے اندر اتنی خباثت آ جاتی ہے کہ شیطان اگر باندھ بھی دیا جاتا ہے تو نفس اس کا کارندہ بنا رہتا ہے، وہ انسان کو گناہوں پر اکسائے رکھتا ہے۔ یا برے دوست ہوتے ہیں، یار بد، ان کی وجہ سے انسان رمضان میں بھی نیکی پر نہیں آتا۔ مگر اس کی خوبصورت مثال یہی ہے کہ جیسے لوہے کو بھٹی میں گرم کریں نا تو سرخ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بھٹی سے نکال لیں تو وہ 1 منٹ میں ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ گھنٹہ 2 گھنٹے گرم رہتا ہے۔ تو شیطان نے انسان کو گناہوں کی بھٹی میں اتنا گرما دیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ آ بھی جاتا ہے تو وہ گرمی اسی طرح موجود رہتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من وافق موتہ عند القضاء رمضان دخل الجنہ، جس بندے کو رمضان المبارک کے اندر موت آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، مسلم شریف کی روایت کہ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام عبادات میں اتنی محنت فرماتے تھے، مشقت اٹھاتے تھے کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس قدر محنت نہیں فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاص اہتمام فرماتے تھے۔ ایک اور روایت ہے بہقی کی، سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں
کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، شد میں ازارہ، نبی علیہ السلام اپنی تہبند کو کس کے باندھ لیتے تھے، ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ، پھر پورا مہینہ گزرنے تک اپنے بستر پر واپس نہیں